أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدق اللہ العلی العظیم. درود بھیجیے گا بر محمد و آل محمد. خداوند عالم کا شکر اور احسان کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم ان مقدس ایام کو درک کر سکیں اور اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے، اپنے ملک کو اہل بیت علیہم السلام کے فضائل و مناقب سے، ان کی تعلیمات سے، اور بالخصوص سید الشہداء علیہ السلام پر گریہ وزاری سے منور کر سکیں. یہ ایام کہ جن کا آج آغاز ہو رہا ہے، یہ ایام اللہ ہیں. یہ وہ ایام ہیں جو انسان کو خداوند متعال سے قریب کرنے کا سبب بنتے ہیں، کہ ان کے اندر ایک ایسی صلاحیت موجود ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا اور آج سمجھتا ہوں شاید ضروری ہو ہمارے لیے کہ ہم اس بات کو دہرائیں، سب سے پہلے میں اپنے لیے اور پھر سامعین کے لیے، کہ جن ایام میں ہم داخل ہو رہے ہیں کم از کم ان کی اہمیت سے ہم آشنا ہوں، ان کی ارزش، ان کی قیمت سے ہم آشنا ہوں. جس طرح جتنا ہمارا ظرف ہے، یقیناً ان کے حقائق کیا ہیں وہ ہماری عقل سے بہت بلند ہیں، لیکن جتنا ہم سمجھ سکتے ہوں اپنی کوشش کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق انسان اس کی اہمیت کو جانے. پورا سال اللہ کا سال ہے، تمام ایام اللہ کے ایام ہیں، تمام راتیں اللہ کی راتیں ہیں. لیکن بعض ایام ایسے ایام ہیں کہ خداوند متعال نے ان ایام کو اپنے آپ سے منسوب قرار دیا. بعض ایام ایسے ایام ہیں جو دیگر ایام کی نسبت، دیگر راتوں کی نسبت، دیگر زمانوں کی نسبت انسان کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہے. ہم بہت سادہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. اگر ہم نماز اول وقت پڑھیں تو اس کا ایک اجر، ایک اثر، ایک ثواب ہے. لیکن وہی نماز اگر تاخیر سے پڑھیں تو بالآخر وہ ثواب جو اول وقت میں موجود ہے، وہ اثر جو اول وقت موجود ہے، وہ میسر نہیں آ سکتا. شبہ قدر کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. خداوند متعال کی راتیں، تمام راتیں خداوند متعال کی راتیں ہیں، لیکن بعض راتیں ایسی ہیں کہ جسے خداوند متعال نے اتنا باقیمت بنایا ہے کہ انہیں 1000 راتوں سے
زیادہ فضیلت عطا کی. اور بالآخر ان راتوں کے اندر یہ توانائی موجود ہے کہ وہ انسان کو اتنی زیادہ سرعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کر سکتی ہیں. لہٰذا یہ ایام جن میں ہم داخل ہو رہے ہیں یہ ایام ایام اللہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان اولیاء سے منسوب ہیں. ان ایام میں وہ عظیم معرکہ پیش آیا کہ جو تمام تا قیام قیامت انسانیت کے لیے معیار قرار پا گیا. لہٰذا جب ہم ان ایام سے روبرو ہوں تو انسان آمادگی کے ساتھ، آداب کے ساتھ جو اہتمام اہل بیت علیہم السلام نے ان ایام کا کیا ہے، جس طرح روایت میں ہے کہ ایک صحابی امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آتے ہیں. امام پوچھتے ہیں کہ جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ کہا نہیں مولا. کہا یہ وہ ایام ہے کہ جب ماہ محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا تو میرے بابا کے چہرے پر غم و اندوہ کے آثار نمایاں ہو جاتے تھے، اور جتنا جتنا یہ ایام عاشور کے نزدیک جاتے تھے اتنا اتنا وہ غم و اندوہ کی کیفیت بڑھتی جاتی تھی، یہاں تک کہ جب روز عاشور آتا تھا تو میرے بابا موسیٰ کاظم کے چہرے پر یعنی ان کی ریش مبارک ان کے آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی. خوب یہ غم و اندوہ کے ایام یقیناً جہاں پوری انسانیت کو ہدایت کی جانب لے کر جا رہے ہیں، پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا سبب بن رہے ہیں، وہیں بالخصوص اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والوں کے لیے بدرجہ اولیٰ ہدایت کا سامان ہے. اور اس دور میں اگر ہم دیکھیں آج کے دور میں تو یقیناً ان ایام کی حیثیت، ان ایام کی اہمیت، ان ایام کی قیمت ہمارے لیے زیادہ روشن ہو جاتی ہے. آج دنیا میں حق و باطل کا جو معرکہ جاری ہے، یعنی اس کا اگر سبب دیکھا جائے، اس کا جو اصلی کاز دیکھا جائے کہ کس نے یعنی پوری دنیا کو آج دیکھیں تو متوجہ ہو رہی ہے اس مکتب کی جانب، پریشان ہے، سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ بالآخر وہ کون سی طاقت ہے، وہ کون سی توانائی ہے جو ایک مکتب کو تک و تنہا عالمی استقبال کے مقابلے پر کھڑے ہونے کی صلاحیت عطا کر رہی ہے. خوب ماہ محرم ان سوالوں کا جواب ہے. یعنی وہ جو بے چینی دنیا کے اندر موجود ہے، وہ سوال جو دنیا کے اندر موجود ہے کہ بالآخر وہ کون سی قدرت و توانائی ہے جو ایک مکتب کو، ایک ملک کو، ایک ایسی شخصیات کو یہ توانائی دے رہی ہے، یہ قدرت دے رہی ہے، یہ حوصلہ و جذبہ دے رہی ہے کہ وہ دنیا کے عالمی اس استقبال کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہیں، اپنی جان کو قربان کر دیں، اپنے مال و دولت کو قربان کر دیں، لیکن یہ قوم ذرہ برابر اپنے اصولوں سے پیچھے نہ ہٹے. یہ توانائی بالآخر انہوں نے کہاں سے حاصل کی؟ خوب یہ ماہ محرم ان سوالوں کا جواب ہے کہ دنیا والے اب پہچانیں گے جب یہ مجالس عزا کو سنیں گے، جب اہل بیت علیہم السلام کے ذکر کو سنیں گے، جب سید الشہداء کی مصیبت کو سنیں گے، تو اب ان کو اندازہ ہوگا کہ اس قوم نے یہ توانائی اور قدرت کہاں سے لی. خوب یہ ہمارے لیے بھی ایک فرصت بھی ہے کہ ہم آج دنیا والوں کو انہی ایام عزا کے ذریعے مکتب اہل بیت سے روشناس کرائیں، کیونکہ زمینہ ہموار ہے دنیا کے اندر. آپ دیکھیں وہ علاقے، وہ ممالک کے جہاں شاید ویکینڈز کے اوپر ایک بڑے طبقے کو ہوش بھی نہ ہو کہ وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے بارے میں ہوش نہ ہو، وہ عدالت کے احیا کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، وہ ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں. یعنی جہاں تک اسلام ابھی صحیح طرح نہیں پہنچا، جن افراد تک، جن شخصیات تک، جن اقوام تک، وہ آج اس کربلا کے طفیل حق اور عدالت کے لیے کھڑی ہو رہی ہیں، قیام کر رہی ہیں، ظلم و ستم کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں. تو اب میری اور آپ کی جو بچپنے سے سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر سنتے آ رہے ہیں، اہل بیت علیہم السلام کی مصیبت سنتے آ رہے ہیں، اہل بیت علیہم السلام کے فضائل و مناقب اور ان کی وہ قربانیوں کا ذکر سنتے آ رہے ہیں، تو یقیناً میرے اور آپ کے لیے ذمہ داری کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے. یہ ایام، یہ حق و باطل کا معرکہ، اور اسی عنوان سے انشاءاللہ اس عشرہ مجالس کا جو عنوان ہے وہ نبرد حق و باطل قرار دیا گیا کہ ہم ان 9 دنوں کے اندر اس حق اور باطل کے معرکے کو، جو حقیقت حضرت آدم کی خلقت سے جس کا آغاز ہوا، جس کو اوج سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام نے عطا کی، اور یہ اوج ایسی اوج تھی کہ اب تا قیام قیامت یہ معیار قرار پا گئی کربلا تمام انسانیت کے لیے، حجت ہو گئی تمام انسانیت پر کہ اب کوئی بہانہ، کوئی ایسا سبب، کوئی ایک ایسی
انسان اپنے ذہنوں کے اندر جو ابہام پیش آتے ہیں، جو شبہات پیش آتے ہیں، اب یہ تمام کے تمام دور ہو جائیں. کیونکہ سید الشہداء نے کربلا کو برپا کر کر تمام حجتوں کو قائم کر دیا. لہٰذا یہ ایام انسان، یہ نبرد و حق و باطل کا یہ معرکہ، انسان کوشش کرے کہ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ اس معرکے سے اپنے آپ کو آشنا کرے، روشناس کرائے، اور پھر جڑ جائے. جب ہم روز عاشور یا خود ان ایام میں پورے سال جب تلاوت کریں کہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الی یوم القیامہ، کہ جب مخاطب کریں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ جو آپ کا لشکر میں اس لشکر کے ساتھ ہوں، جو آپ کے خلاف آج حالت جنگ میں ہے میں اس سے حالت جنگ میں ہوں، تو میرے لیے سوال ہونا چاہیے کہ بالآخر آج حق کا لشکر کون ہے، آج باطل کا لشکر کون ہے، آج سید الشہداء کے مقابل کون کھڑا ہوا ہے؟ یا خالی یہ صرف لقلقہ زبانی ہے کہ مجھے پتہ ہے کوئی حق و باطل کا معرکہ تو ہے نہیں، 61 ہجری میں کربلا تمام ہو گئی اور اب میرا کام ہے کہ صرف میں گریہ کروں، صرف میں روؤں، اور اس سے زیادہ میری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی. اگر ایسی سچویشن کے اندر آ جاؤں گا تو اب مجھے یہ زیارات، یہ وعدے جو مجھے حکم دیے ائمہ علیہم السلام نے کہ میں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان وعدوں کو دہراؤں، یہ صرف مجھے لقلقہ زبانی لگیں گے. کیوں؟ کیونکہ جب حق و باطل کا معرکہ ہی نہیں ہے تو میں جان بھی قربان کرنے کا وعدہ دیتا رہوں، مجھے پتہ ہے جنگ تو کوئی ہے نہیں. جب کوئی حق و باطل کا لشکر نہیں ہے تو اس حق کے لشکر سے جڑنا، اس باطل کے لشکر کے خلاف کھڑے ہونا معنی پیدا نہیں کرتا. اب یہ کیا صرف اور صرف یہ الفاظ رہ جائیں گے. لہٰذا جب میں صحیح طور پر آشنا ہوں اس عزاداری سے، صحیح طور پر آشنا ہوں اس حق اور باطل کے معرکے سے، تو اب میرے لیے یہ صرف لقلقہ زبانی نہیں رہے گا، بلکہ جب میں یہ دہراؤں گا ان الفاظ کو، جب میں زیارت کروں گا ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو اب میرے سامنے روشن ہوگا کہ آج حق کا لشکر کون ہے، آج باطل کا لشکر کون ہے، اور اب میری ذمہ داری کیا بنتی ہے. امام اصل علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص توجہات کو طلب کرنے کے لیے، اپنے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے آج کے دور میں جو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں، بالخصوص حق و باطل کے اس معرکے کی نسبت جو ہماری ذمہ داری اور وظائف بنتے ہیں، اس کو صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک مرتبہ درود بھیجیں بر محمد و آل محمد. قرآن کریم کی اس آیت کو جو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، سورہ توبہ کی 111ویں آیت، اہل بیت علیہ السلام کی اگر احادیث کی جانب رجوع کیا جائے تو کئی معیارات، جب ایسی سچویشن کے اندر کہ حدیث سمجھ نہ آ رہی ہو، احادیث میں بظاہر ٹکراؤ سمجھ آ رہا ہو، صحیح تشخیص نہ دے پائیں کہ آج ہماری ذمہ داری کیا ہے کیا نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام نے جس جانب رجوع کرنے کا حکم دیا وہ قرآن کریم ہے، اور معیار قرار دیا قرآن کو حتیٰ اپنی احادیث کی حقانیت کو سمجھنے کے لیے. البتہ اس سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ انسان ہر ایرا غیرہ جو ہے وہ کھڑے ہو اور آنے کے بعد قرآن کے ظاہر سے اور حدیث کے ظاہر سے ایک ٹکراؤ اس کے ذہن میں آئے اور اس کے بعد وہ حدیث کو رد کر دے. نہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان پہلے مرحلے کے اوپر شاید سمجھ نہ پائے، اسے اس دقت کی ضرورت ہو، اس فقاہت کی ضرورت ہو، وہ ظاہر میں ٹکراؤ نظر آ رہا ہو لیکن وہ ٹکراؤ نہ ہو. اور فقہا کا یہی کام ہے، یہی ذمہ داری ہے کہ وہ ان احادیث کے عمیق فہم کو سمجھنے کے بعد جو استخراج ہو، جو اس سے استدلال کریں اور استنباط کریں، وہ عوام الناس تک پہنچائیں. لیکن بالآخر کلیات کی حد تک اگر ہم بات کریں تو اہل بیت علیہ السلام نے قرآن کو معیار قرار دیا، اور جگہ جگہ جہاں لوگ جب آتے تھے اور اہل بیت علیہ السلام سے سوال کرتے تھے تو اہل بیت علیہ السلام کیونکہ عوام الناس سے مخاطب تھے تو ان کو قرآن کی آیات سے جواب دیا کرتے تھے. لہذا وہ افراد جو ہمارے یہاں بعض ایسے مکاتب وجود میں آئے جو قرآن کے ظاہر کو حجت نہیں مانتے تھے، ان کے برخلاف سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خود اہل بیت علیہ السلام نے اس قرآن کے ظاہر سے استدلال کیا اور ہمیں حکم بھی دیا کہ دیکھو اگر کہیں پھنس جاؤ، کہیں تمہیں کوئی شبہ پیش آئے، کہیں تمہیں ایک چیز سمجھ نہ آئے، ہماری احادیث کے اندر تم ان پیچیدگیوں کو سمجھ نہ سکو، تو کس کی طرف رجوع کرو؟ قرآن کی طرف رجوع کرو. فتنوں میں کس کی طرف رجوع کرو؟ قرآن کی طرف رجوع کرو. لہذا قرآن کو ایک ہمارے ہاں بزرگوں کی سنت بھی رہی کہ قرآن کو سرنامہ کلام قرار دیا کرتے تھے اپنی مجالس کا. خوب یہ قرآن اصول بیان کر رہا ہے، معیارات بیان کر رہا ہے، شاید بہت زیادہ جزئیات کے اندر قرآن وارد نہیں ہوتا، کیونکہ بعض افراد دوسری طرف سے اشکال لے کر آتے ہیں، فلاں چیز قرآن میں دکھاؤ، فلاں مسئلہ قرآن میں دکھاؤ، فلاں مثال کے طور پہ عبادت کا حکم قرآن میں دکھاؤ، یہ چیز قرآن میں دکھاؤ. نہیں، قرآن اس مقام بیان میں نہیں ہے کہ تمام جزئیات کو تمام انسانوں کے لیے بیان کرے.
قرآن نے اصول دیے، قرآن نے معیارات دیے، اور جزئیات کے لیے کس کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا؟ رسول اللہ ختمیہ مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب۔ لہٰذا یعنی افراط و تفرید کا شکار نہ ہو جائے، یعنی ایک مکتب ایسا وجود میں آ گیا جو قرآن کے ظاہر کو حجت نہیں مانتا اور اس کے لیے صرف حدیث، اور اب ہر حدیث بغیر کسی معیار کے ہر حدیث کو وہ حجت مانتا، اور ایک مکتب ایسا وجود میں آ گیا جو احادیث کو قبول نہیں کرتا اور ہر چیز اس کو ثابت کی جائے کس سے؟ قرآن سے، جبکہ قرآن کا شاید وہ موضوع قرار نہ پایا جائے۔ یعنی جزیات کی سطح کے اوپر کلیات اس کے اندر یقیناً موجود ہیں، معیارات یقیناً موجود ہیں، اصول یقیناً موجود ہیں۔ لہذا جب شبہات کا شکار ہوں، تو جب فتنے کا شکار ہوں، کس کی طرف رجوع کریں؟ قرآن کی طرف رجوع کریں۔ قرآن اس آیت کو، جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، روایت میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ختمیہ مرتبت مسجد نبوی میں موجود تھے۔ ایک مرتبہ یہ آیت نازل ہوئی، رسول اللہ نے اس آیت کو اپنے اصحاب کے سامنے بیان کیا، اور جیسے ہی اصحاب نے اس آیت کو سنا تو ایک مرتبہ اللہ اکبر کی صدا سب نے بلند کی، اور ایک صحابی، ایک انصار آیا، اور آنے کے بعد رسول اللہ سے آ کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آیا یہ آیت نازل ہوئی؟ کہا ہاں یہ آیت نازل ہوئی۔ کہا اب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ تو بہترین سودا ہے، یہ تو بہت فائدہ مند سودا ہے، اور یقیناً ہم اس سودے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ خوب آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، البتہ سورہ توبہ کی آیت ہے، لہٰذا جس طرح حکم دیا گیا کہ بسم اللہ اس سورے کا حصہ نہ قرار پائے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، خداوند متعال خریدار ہے، کس سے؟ مؤمنین سے۔ کس چیز کو خرید رہا ہے؟ ان کی جان اور ان کے مال کو۔ کس چیز کے بدلے خرید رہا ہے؟ جنت کے بدلے۔ یہ آیت کا پہلا حصہ جو آپ کے سامنے جس کا ترجمہ میں نے بیان کیا۔ ہم بعض دفعہ اپنے سامنے مثالیں دیکھتے ہیں، کسی بچے کو اگر والدین پاکٹ منی دے رہے ہوتے ہیں، وہ اس پاکٹ منی کو جمع کرتا ہے، ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ کوئی گفٹ دینا چاہتا ہے، کوئی ایسی مناسبت آتی ہے، روزے پدر آیا، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن آیا، بی بی سلام اللہ علیہ کی ولادت کے دن آیا، یوم مادر آیا، وہ اپنے والدین کو اس مناسبت سے کوئی ہدیہ دینا چاہتا ہے۔ جب وہ دیتا ہے، کن پیسوں سے؟ ان پیسوں سے جو والدین نے اس کو عطا کیے تھے، پورے سال یہ پاکٹ منی جو دی جا رہی تھی اس نے خود نہیں کمائے، وہی والدین جو پورے سال اس کو دے رہے تھے، اسی پیسے میں سے اس نے کچھ اکٹھا کیا اور اس کے بعد والدین کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب کیا سمجھتے ہوئے پیش کیا؟ کہ گویا یہ اپنی جانب سے والدین کو کچھ دے رہا ہے۔ یعنی اس کے ذہن میں کیا ہے؟ آپ دیکھیں بہت چھوٹا بچہ ہو، اس کو آپ کوئی چیز دلائیں، اس سے بولیں اچھا یہ تھوڑی سی مجھے بھی دوبارہ کھلا دو، تو فوراً وہ سمجھنے لگتا ہے کہ گویا یہ اس کی ملکیت تھی، جو اس نے محنت اور اس نے زحمت سے خریدی یا اس نے حاصل کی، وہ فوراً دینے سے گریز کرتا ہے۔ وہ خود ہی انہی والدین کو جنہوں نے اس کو یہ چیز دلائی، وہ چیز واپس نہیں دیتا۔ خوب یہ جو تھوڑا بڑا ہو گیا، اب یہ جب انعام دے رہا ہے اپنے والدین کو، کوئی تحفہ دے رہا ہے، کوئی ہدیہ دے رہا ہے، تو اس وقت بھی اس کے ذہن میں کیا ہے کہ گویا یہ اس کی چیز ہے، یہ اس کی ملکیت ہے، جو اس نے اپنی محنت سے گویا کمائی ہو۔ اس احساس کے ساتھ جب والدین کی خدمت میں لے کے جاتا ہے، تو اب والدین بھی یہ جتاتے نہیں ہیں کہ دیکھو یہ تو ہمارا پیسہ ہے، اس میں تمہارا کون سا کمال ہو گیا، تم نے کون سا بڑے تیر مار لیے اور بڑا کما کے لے آئے ہو، یہ تو ہم نے ہی تمہیں دیا تھا، تم نے جمع کیا، ہمیں واپس لوٹا دیا۔ تو اس کے اندر کوئی تکبر، کوئی احساس برتری، کوئی بڑا تیر مار لیا، یہ والا احساس تمہارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، والدین کی مہربانی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ بھی اس سے چیز اسی طرح لیتے ہیں کہ گویا اس نے خود کمائی ہو۔ یعنی اس کو یہ نہ صرف یہ احساس نہیں ہونے دیتے، بلکہ اس کا اس طرح شکریہ ادا کرتے ہیں کہ گویا وہ احساس جو اس کے اندر موجود ہے پہلے سے، کہ گویا اس نے ان چیزوں کو حاصل کیا ہے، اس نے کمایا ہے، وہ احساس اس کے اندر مزید بڑھاتے ہیں، مزید اس کو تحرک دیتے ہیں کہ ہاں حقیقت ایسے ہی ہے، تم نے در حقیقت ہمیں یہ چیز عطا کی ہے، تم نے ہدیہ دیا ہے، تم نے تحفہ دیا ہے۔ خوب انسان اس دنیا کے اندر بھی ایسے ہی ہے، یہ کائنات خداوند متعال نے انسان کے لیے خلق کی، انسان کی کمال و سعادت کے لیے خلق کی، اس کو نعمتیں دیں، اتنی نعمتیں دیں کہ لا تحصوها، کہ انسان اس کا شمار نہیں کر سکتا۔
لیکن انسان بعض مرتبہ ان نعمتوں کے اندر غرق ہونے کے نتیجے میں اتنا بھلا دیتا ہے حقیقت کو کہ وہ اپنے آپ کو ان نعمتوں کا حقیقی مالک سمجھنے لگتا ہے. یعنی وہ سمجھتا ہے کہ یہ جان اس کی جان ہے, یہ مال اس کا مال ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی ہے یہ اس کی کمائی ہوئی ہے, یہ جو مال و دولت اس کے پاس ہے یہ اس کا کمایا ہوا ہے. جو آج دنیا اس کو جانتی ہے, آج جو رشتہ دار اس سے احترام کے ساتھ بات کر رہے ہیں, آج جو اس کے گھر والے اس کی عزت کر رہے ہیں, آج جو دوست احباب اس کے قریب ہیں, آج جو محلے والے اس کے احترام کے قائل ہیں, گویا وہ اس کی اپنی ذاتی چیز ہے, وہ اس نے خود حاصل کی ہے, اس کے اندر کسی اور کا کوئی سروکار نہیں ہے. لہٰذا جیسے ہی وہ چیز اس سے چھننے لگے تو اب فوراً وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ مجھ سے واپس نہ جائے. کیوں؟ کیونکہ اپنی سمجھنے لگتا ہے. جب اس کی جان اور مال کو لیا جائے اس سے تو وہ اتنی آسانی سے دیتا نہیں ہے, وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کو روک لے. کیوں؟ کیونکہ اپنی سمجھ رہا ہوتا ہے, وہ نہیں جانتا یا فراموش کر دیتا ہے ان حقائق کو کہ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, تمہاری تو حیثیت نہیں تھی, تمہارا تو وجود نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے تمہیں عدم سے وجود بخشا. تمہاری کیا اوقات, تمہاری کیا حیثیت کہ تم آ کر خداوند متعال کی نعمتوں کے اوپر اپنی مالکیت جتاؤ. لیکن بالآخر اس دنیا کی رنگینیاں, اس دنیا کا ایک نظام ظاہری جو اس دنیا میں رائج ہے, وہ یہ چیزیں, یہ حقائق اس کو فراموش کر دیتا ہے. لہذا موت سے خوف کھاتا ہے, لہذا اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے. جہاں قربان کرنے یعنی جس نے دی ہے, جب وہ مانگ رہا ہے تو اب وہاں پر بھی بچانے کی کوشش کرتا ہے. جس نے مال دیا ہے جب وہ مانگ رہا ہے تو وہاں پر بھی اپنے مال کو بچانے کی کوشش کرتا ہے, کہیں میرے پیسے میں کمی نہ آ جائے. جانتا نہیں ہے وہ وعدے جو اللہ تعالیٰ نے دیے ان کے اوپر ایمان نہیں رکھتا کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں عطا کرو, ہم اس سے زیادہ تمہیں عطا کریں گے. یعنی عجیب و غریب جب ہم اس دنیا کے اندر یہ جو رائج تصور کائنات ہمارے اس دنیا کے اندر رائج ہے, جب ہم اس میں ڈوب جاتے ہیں تو اپنے عقائد, اپنے وہ نظریات, اپنے وہ افکار جو ہمیں اہل بیت علیہم السلام سے, قرآن سے, اہل بیت علیہم السلام کی سیرت سے ہم تک پہنچے, ہم اس کو بعض دفعہ فراموش کر دیتے ہیں. ہمارے لیے بڑا حیران کن ہوتا ہے کہ کس طرح اللہ کی راہ میں پیسہ دو تو پیسہ کم ہونا چاہیے, کس طرح ممکن ہے کہ پیسہ دو اور پیسہ زیادہ ہو جائے, کس طرح ممکن ہے کہ اپنے جان و مال کو قربان کر دو اور کمال و سعادت حاصل ہو جائے. یا بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم دیکھیں کیسے ان میں ربط ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ رشتہ داریاں نبھاؤ, صلہ رحمی کرو, مومنین کو اطعام کرو, اس کے نتیجے میں دنیا کے اندر آسائشیں. تمہاری مثال کے طور پر عمر تمہاری لمبی ہوگی, والدین کا احترام کرو گے تو اب سامنے والا بڑا پریشان ہوتا ہے, کہتا ہے میرے والدین کے احترام سے میری عمر کا لمبا ہونا, اس کا طولانی ہونا کیا تعلق ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم ہر چیز کو اس اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جو یہ دنیا ہمیں دکھا رہی ہے. ہم اس تصور کائنات کو بھول جاتے ہیں کہ حقیقت یہ کائنات نہیں ہے, اس کائنات کا ایک مالک ہے, اس کائنات کا چلانے والا ہے, اس کائنات کو باہدف خلق کیا گیا ہے. اور حقیقت صرف یہ انسان کا مادی وجود نہیں ہے, بلکہ انسان کو ایک الگ دنیا کے لیے, ایک اور بلند و بالا مقام کے لیے اللہ تعالیٰ نے خلق کیا, اور اس دنیا میں جب بھیجا تو یہ دنیا اس کے لیے مزرعہ ہے, اس کے لیے کھیتی ہے. ایک ایسا امتحان کا دور ہے کہ جس سے گزرنے کے بعد اس نے اس باکمال عالم میں اپنے آپ کو پہنچانا ہے. لیکن دنیا کی رنگینیاں بالآخر اس کو یہیں پر گھیرے رکھتی ہیں. اس طرح قرآن کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا جب تمہیں حق کی نصرت کے لیے بلایا جاتا ہے, ساقل تم الی الارض, کہ تمہارے پاؤں زمین پر ایسے چسپاں ہو جاتے ہیں کہ اب تمہیں ہلایا بھی نہیں جا سکتا, تمہارے قدم آگے نہیں بڑھتے, تم زمین سے جڑ جاتے ہو. اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو, اس دنیا و اس زمین و آسمان کو انسانوں کے لیے خلق کیا ہے. انسان کو ان کے لیے خلق نہیں کیا کہ انسان ان سے چپک کر رہ جائے. خوب اب یہ انسان جب اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دیں, جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جان و مال دیا, انسان سمجھتا ہے کہ اس کی ملکیت ہے. خوب وہ اللہ جس نے والدین خلق کیے, وہ اللہ جس نے ماں جیسا مہربان وجود انسان کے لیے خلق کیا, جب وہ انسان سے مخاطب ہوتا ہے تو جو وہ ماں کی ہم نے مثال دی کہ جب وہ کوئی تحفہ قبول کرتی ہے تو احسان نہیں جتاتی کہ یہ تو وہی پیسے ہیں جو میں نے تجھے دیے تھے, میں نے تو تجھے پالا. یہ اللہ جب اب انسان سے کوئی چیز لیتا ہے تو یہاں پر یقیناً وہ ماں کا خالق ہے, وہ ماں کا پروردگار ہے, اس نے ماں کو خلق کیا ہے. وہ کتنا مہربان ہوگا جب انسان سے مخاطب ہو. اور یہ
نعمتیں جب ہم اپنے تصور کائنات، اپنے ورلڈ ویو، اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق دیکھیں، یہ نعمتیں انسان سے چھن جانی ہیں. بالآخر ایک وقت وہ آنا ہے کہ یہ جان انسان سے چھن جانی ہے، یہ مال انسان سے چھن جانا ہے، اور ہر انسان سے اس جان و مال کو چھن جانا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بعض انسانوں سے چھن جانا ہے، بعض انسانوں سے نہیں چھننا. اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو واپس لے لینا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جب انسان کو مخاطب کرتا ہے، لیتا ہر کسی سے، یہ نعمتیں واپس ہر کسی سے لیتا ہے. لیکن بعض انسان ایسے ہیں کہ جب ان سے یہ نعمتیں لیتا ہے تو اب صرف لیتا نہیں ہے بلکہ خریدتا ہے. یعنی وہ نعمت جو انسان کو بلا عوض ملی، یعنی ہمارا کوئی کمال تو نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود بخشا، ہمارا کوئی کمال تو نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دیں، اللہ تعالیٰ نے مکتبہ اہل بیت کے ماننے والے ایک ایسے گھرانے میں ہمیں پیدا کیا کہ جہاں اہل بیت کا ذکر ہو. ہمارا تو اس میں کوئی کمال نہیں تھا. یہ والدین جو ہمیں عطا کیے، یہ عزت و شہرت جو ہمیں عطا کی، ہمارا تو اس میں کوئی کمال نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دینے کے بعد جس طرح تمام انسانوں سے ان نعمتوں کو لیا، ہم سے بھی لے گا. لیکن اللہ تعالیٰ ایک انسانوں کے ایک ایسے گروہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ جب ان سے ان نعمتوں کو لے گا، وہ نعمتیں جو ان کی نہیں تھیں، وہ نعمتیں جو ان کو بلا عوض ملی تھیں، فری میں ملی تھی، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی زحمت کے، بغیر کسی کمال کے ملی تھی، اللہ تعالیٰ جب ان سے وہ نعمتیں لے گا تو اب صرف نعمتیں لے گا نہیں بلکہ ان نعمتوں کو خرید لے گا. خوب انسان تصور کرے، یعنی خریدی کون سی چیز جاتی ہے؟ ان اللہ اشتری، اللہ خریدار ہے. خریدنا یعنی کیا؟ شرا، یعنی بالآخر میں ایک چیز کو، جو چیز میری ملکیت میں ہے، میں جاؤں اس کو بیچوں اور اس کے عوض کوئی چیز لے لوں. خب یہ جو اللہ تعالیٰ خرید رہا ہے اور انسان سے کہہ رہا ہے کہ تم اپنے جان و مال کو بیچو، خب یہ آیا اس کی ملکیت ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر کیوں خرید رہا ہے؟ پھر کیوں اس خریدنے کے لفظ کو استعمال کر رہا ہے، اس اشترا کے لفظ کو استعمال کر رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ والدین سے زیادہ مہربان ہے. وہ جب اپنے بندوں کو نعمتیں دے رہا ہے، اور یہ وہ بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہے، ہر بندے کی بات نہیں ہو رہی، یہ وہ بندہ ہے جو ان صفات کا حامل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا. تو اب اللہ تعالیٰ اسی نعمت کو جو بلا عوض اسے دی تھی، جو اس کی نہیں تھی، اللہ کی ملکیت تھی، اس کی ملکیت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ اس سے اس طرح لے رہا ہے کہ گویا اس کی ملکیت تھی. یعنی اس کو یہ احساس نہیں ہونے دے رہا. یعنی اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ کا احسان اس شخص کے اوپر اس طرح کہ وہ جو اس کی چیز نہیں ہے، اللہ کی چیز ہے، لیکن جب اس سے لے رہا ہے تو اس طرح لے رہا ہے کہ گویا یہ دیتے وقت اس کے اندر احساس یہ ہو کہ یہ اس کی ملکیت ہے. انسان یعنی واقعاً اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ کا احسان انسان کے اوپر، ایک جانب ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، صرف ایک تقاضا کیا کہ نعمتوں کے بدلے انسان اس نعمتوں کا شکر ادا کرے. وہ انسان جو شکر ادا کرے اسے اتنا عظیم مرتبہ دے رہا ہے کہ اب ان نعمتوں کو اس طرح خرید رہا ہے کہ گویا انسان میں ان نعمتوں کی نسبت ملکیت کا احساس ہو جائے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ خریدار ہے. خوب جب خریدار ہے اور خرید رہا ہے تو اب اس کے بدلے کیا دے رہا ہے؟ یعنی اس کی قیمت کیا بیان کر رہا ہے؟ بأن لهم الجنہ. یہ جو مال و دولت، یہ جو جان انسان اللہ تعالیٰ سے رہا ہے، اس کے بدلے جنت کی قیمت پہ اس جان و مال کو لے رہا ہے، اس کے بدلے جنت عطا کر رہا ہے. خوب ہر کسی سے؟ کہا نہیں، ہر کسی سے نہیں. کہا مومنین کے ایک ایسے گروہ سے اس چیز کو خرید رہا ہے کہ جس کی صفت خداوند متعال بیان کر رہا ہے. لیکن پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ کہ وہ با ایمان ہو. اب ہمارے ذہنوں کے اندر جو ایمان کا تصور آتا ہے کہ بھائی ہم نے امیر المومنین کی ولایت کی گواہی دے دی، بس ہم با ایمان ہو گئے، ہم نے عزاداری کر لی، ہم با ایمان ہو گئے، صرف زبان سے ہم نے ان باتوں کا اقرار کر لیا، ہم با ایمان ہو گئے. اب اس کی ایک سادہ سی مثال اگر ہم اپنے سامنے لے کر آئیں، بالآخر اللہ کی بارگاہ میں عدالت کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا. پارٹی بازی تو نہیں ہے کہ بھائی یہ ہماری پارٹی کا ہے تو اب اس سے چیزیں خرید لو، یہ دوسری پارٹی کا ہے. نہیں، اللہ نے دیا سب کو ہے اور سب سے اللہ تعالیٰ واپس لے گا.
لیکن اگر ایک چیز کی ویلیو لگائی جا رہی ہے, قیمت لگائی جا رہی ہے کہ جس کی قیمت نہیں تھی, اب اللہ تعالیٰ اس کی قیمت لگا رہا ہے, وہ قیمت ادا کر رہا ہے, تو اس کا مطلب کہ اب معاملہ پارٹی بازی کا نہیں ہے. وہ ہم مثال ہمارے سامنے بہت سی مثالیں, ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں. ایک دفعہ درود بھیجیے گا بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی. کوئی فیکٹری کا ہم تصور ذہن میں لے کر آئیں. انسان دیکھتا ہے بہت ساری فیکٹریز ہیں جو را مٹیریل ان کو دیا جاتا ہے, اس کے بعد وہ اس مٹیریل کے اندر ویلیو ایڈیشن کرتی ہیں. نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کی شکل و صورت کو باقیمت بنا کر اسی مٹیریل سے جو اس کو دیا جاتا ہے, مثال کے طور پہ خام لکڑی دی جاتی ہے کارخانے کے اندر, وہ اس سے بڑا اچھا سا فرنیچر بنا کر مارکیٹ میں دے دیتا ہے. اب یہ خام لکڑی ایک قیمت کے اوپر تمام کارخانوں کو دے دی جاتی ہے. ایک کارخانہ اس سے ایک باارزش چیز بنا دیتا ہے, اور ایک کارخانہ لکڑی کو اس طرح پھینک دیتا ہے کہ اس میں دیمک لگ جاتی ہے, وہ لکڑی برباد ہو جاتی ہے. اب جب یہ لکڑی کارخانے سے دوبارہ باہر آئے گی تو آیا وہ فرنیچر اور یہ دیمک لگی ہوئی لکڑی, آیا ان دونوں کی قیمت ایک ہوگی؟ کہا نہیں. خوب کہا ہم جب خریدار آئے اور آنے کے بعد وہ بہترین فرنیچر اچھی قیمت پہ خرید لے, اور یہ جو خام لکڑی جب دی تھی اس سے بدتر حالت میں جب لکڑی واپس لے, تو نہ صرف خریدے بلکہ الٹا پیسوں کی ڈیمانڈ کرے کہ یہ جو کچرا اب تم مجھے واپس لوٹا رہے ہو, اس کے بدلے اب تم مجھے قیمت دو, نہ یہ کہ میں اس لکڑی کے بدلے تمہیں قیمت دوں. تو ہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی فلاں والی, چونکہ فرنیچر بنانے والے ان کے رشتہ دار تھے لہٰذا ان کو انہوں نے زیادہ قیمت دے دی, اور ہم کیونکہ ان کے رشتہ دار نہیں تھے لہٰذا ہماری لکڑی کو انہوں نے نہ صرف یہ کہ قیمت نہیں دی بلکہ الٹا ہم پر جرمانہ عائد کر دیا. کہا نہیں. کہا اس فیکٹری والے نے کیا کیا؟ اس فیکٹری والے نے اس لکڑی کے اندر ایک ایسی ویلیو کو ایڈ کیا کہ حقیقت میں اس لکڑی کی قیمت کئی گنا زیادہ بڑھ گئی ہے. اب یہ لکڑی وہ لکڑی نہیں رہی جس حالت میں اس کو دی تھی. نہ صرف یہ کہ بدتر نہیں ہوئی دوسرے کارخانے کی مانند, بلکہ اس کے اندر ایک ایسی قیمت کو اضافہ کیا گیا, ایک ایسی ارزش کو اضافہ کیا گیا کہ اب کہ دنیا کے اندر حقیقت میں یہ ایک باقیمت چیز ہے. اب یہ وہ والی لکڑی نہیں رہی ہے. خوب اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے جان و مال دیا. خوب یہ جان و مال ایک ہر انسان کو دیا. ایک انسانوں کا وہ گروہ ہے جو اس جان و مال کو جس حیثیت میں, جس کوالٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا تھا, اس سے خراب کر کر اللہ کی بارگاہ میں واپس لوٹا رہا ہے. یعنی مال وہاں اس نے خرچ کیا جہاں خرچ کرنے کا حکم نہیں تھا, ویسے خرچ کیا جیسے خرچ کرنے کا حکم نہیں تھا, ویسے حاصل کیا جیسے حاصل کرنے کا حکم نہیں تھا. خب اب اس مال کی اللہ کی بارگاہ میں وہ ویلیو کیسے رہ سکتی ہے جو جب اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی تھی؟ لہذا یہاں پر اس کو جرمانہ دینا پڑے گا, یہاں پر اس کو بھگتنا پڑے گا اس عذاب کو کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو جو چیز دی تھی امانتاً, نہ صرف یہ کہ ویسے ہی لوٹا نہیں سکا بلکہ اس کے اندر اس امانت میں اس نے خیانت کی. لیکن ایک گروہ ایسا ہے کہ جب یہ جان اور مال اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی تو اب اس جان و مال کو اتنا ارزش مند بنا دیا کہ اب اللہ تعالیٰ اسی جان و مال کو جب اس سے خرید رہا ہے تو اس کے بدلے جنت کا وعدہ کر رہا ہے. بالآخر پارٹی بازی نہیں ہے, بالآخر اس گروہ نے اس جان اور مال کی نسبت اپنی ایسی ذمہ داری ادا کی کہ اس کی قیمت کے اندر اضافہ ہوا, اس کی ارزش کے اندر اضافہ ہوا, اس کی حیثیت کے اندر اضافہ ہوا. بس یہ ہمارے سامنے یہ دو گروہوں کا تصور موجود ہے. انشاءاللہ آئندہ دنوں کے اندر کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ویلیو ایڈیشن مومنین کا بیان کر رہا ہے, خوب یہ صفات کیا ہیں کہ ایسا کون سا کام انہوں نے انجام دیا کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے وہ چیز جو ان کو بلا عوض عطا کی تھی, ان کی بغیر محنت کے ان کو عطا کی تھی, اب وہی ان سے خرید رہا ہے اور اتنی بلند قیمت پر خرید رہا ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر اپنے آپ کو بیچنا چاہو تو جنت سے کم مرتبے پر نہیں بیچنا, اس سے کم اپنی ویلیو نہیں لگانا.
خوب یہ ویلیو کیسے لگے گی؟ یہ خداوند متعال نے اس آیت میں اس طریقہ کار کو، اس روش کو بیان کیا۔ خوب انسان جب اللہ کی بارگاہ میں آئے، جب اللہ کے اولیاء کی بارگاہ میں آئے، تو اب انسان اس فکر کے ساتھ آئے کہ یہ جان و مال اس کا نہیں ہے، یہ ان کی امانت ہے۔ جب ان کی امانت ہے تو اب جب اس سے چھینی جائے گی تو اب یہ شکوے نہیں کرے گا۔ اب یہ اپنے جب دین اور اس کے جان اور مال کے درمیان ٹکراؤ وجود میں آئے گا تو یہ دین کو قربان نہیں کرے گا بلکہ اپنے جان و مال کو قربان کرے گا۔ اب آج یہ دنیا پریشان ہے کہ بالآخر کیسے ممکن ہے کہ ایک قوم جس کو 50 سال سے جس کو سینکشنز لگائے گئے، جس کے اوپر پابندیاں لگائی گئیں، 8 سال جنگ مسلط کی گئی، پوری دنیا نے اس ظالم کا ساتھ دیا، اور اس کے بعد مسلسل یہ قوم نہ صرف مادی طور پر آگے بڑھتی جا رہی ہے بلکہ دنیا والوں کو حریت اور آزادی اور استقلال کا درس دیتی جا رہی ہے۔ یعنی خود بھی آزاد ہے، دوسروں کو بھی آزادی کا درس دے رہی ہے، خود بھی باکمال ہے، دوسروں کو بھی باکمال کر رہی ہے۔ خوب یہ محرم و سفر ہے جو در حقیقت ان سوالوں کا جواب ہے کہ اس کے پیچھے کون سی حکمت کار فرما ہے۔ اس کے پیچھے وہ حکمت ہے کہ خمینی کبیر نے فرمایا کہ ما ہرچ داری ما سید الشہداء داری، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی تو فعل ہے۔ یہ محرم و سفر ہے کہ جس نے اسلام کو زندہ رکھا ہے، یہ محرم و سفر ہے کہ جس نے ہمیں توانائی دی ہے۔ دیکھو اگر اپنے ملک کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو سید الشہداء کے ذکر کو زندہ رکھو۔ یہ درس ہے عاشور کا کہ وہ، یعنی میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر انسان اہل بیت سے متمسک ہو جائے تو اہل بیت اتنے پاک و پاکیزہ ہیں کہ ان سے جڑنے والے ہر انسان کو بھی پاک و پاکیزہ کر دیتے ہیں، اور ایسا پاک و پاکیزہ کرتے ہیں کہ اب یہ طہارت کا منبع قرار پاتا ہے، اب یہ دنیا والوں کو بھی پاک و پاکیزہ کر رہا ہے۔ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام ابو الاحرار ہیں، آزاد مردوں کے آقا ہیں۔ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام آزادی کے علم بردار ہیں۔ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر کوئی جڑ جائے تو خود بھی آزاد ہو جاتا ہے، دنیا والوں کو بھی آزادی کا درس دینے لگتا ہے۔ شرط یہ کہ اس جان و مال کو اپنی ملکیت نہ سمجھے، کہ جب ان کے دین کی بات آئے اب ہر چیز کو قربان کر دے، چاہے جتنی عظیم شخصیت ہو۔ یعنی سید الشہداء سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے، اہل بیت کے گھر والوں سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے۔ جب ان کے دفاع کا وقت آئے تو انسان کو اپنی جان و مال عزیز نہ ہو، اور وہ دین کے جس کی خاطر سید الشہداء اپنے آپ کو قربان کر دیں، یعنی سید الشہداء کے اوپر پوری کائنات قربان، اور اب جس دین کو بچانے کے لیے حسین ابن علی اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں وہ دین کتنا ارزش مند ہوگا۔ صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں اور آؤں گا صاحب کی جانب۔ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے نکلے، کربلا کی جانب سفر جاری ہے، بنی مقاتل نامی منزل پر پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں خیمہ لگا ہوا ہے۔ قاصد سے معلوم کرتے ہیں، وہاں جو افراد موجود ہوتے ہیں ان سے معلوم کرتے ہیں کہ کس کا خیمہ ہے؟ کہا عبید اللہ ابن حرے جوفی کا خیمہ۔ قاصد کو بلاتے ہیں، کہا جاؤ اور جانے کے بعد اس کو پیغام دو کہ حسین ابن علی تمہیں اپنی جانب بلا رہے ہیں اور تمہیں اس دنیا و آخرت میں کمال اور سعادت کا وعدہ دے رہے ہیں، آؤ حسین ابن علی کا ساتھ دو۔ قاصد جاتا ہے، عبید اللہ ابن حر اپنے خیمے میں موجود ہے۔ جانے کے بعد قاصد یہ پیغام سید الشہداء کو اس کو پہنچاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جاؤ حسین ابن علی سے جا کر کہنا کہ میں کوفے میں موجود تھا، کوفے کے حالات میں نے دیکھے، اور اسی خوف سے کوفے سے نکلا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کوفے پہنچ جائیں اور مجھے حسین کا ساتھ دینا پڑ جائے۔ میں اپنے بیوی بچوں کی کفالت، اپنے جان و مال کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، میں فی الحال مرنا نہیں چاہتا، جا حسین کو جا کر میرا جواب دے دو۔ قاصد آتا ہے، اب دیکھیں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام تجلی ہے صفات الہی کی، یعنی آخر وقت تک چاہ رہے ہیں کہ وہ شخص ہدایت پا جائے۔ قاصد آتا ہے، منفی جواب لے کر آتا ہے سید الشہداء کی بارگاہ میں۔ سید الشہداء کہتے ہیں نہیں، شاید میں خود جاؤں تو یہ ہدایت پا جائے۔ خود جاتے ہیں عبید اللہ ابن حر جوفی کے خیمے میں، اور جانے کے بعد دوبارہ اس کو دعوت دیکھیں، دیکھو رسول اللہ کی بیٹیاں میرے ہمراہ ہیں،
میں رسول اللہ کا نواسا وعدہ کرتا ہوں کہ اگر ہم اس معرکے میں کامیاب ہو گئے تو تمہیں دنیا عطا کی جائے گی، اور اگر شہید کر دیے جائے تو تمہاری آخرت کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ دوبارہ اپنی اسی رائے پر قائم رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ سید الشہداء جانے لگتے ہیں۔ جب جانے لگتے ہیں تو ایک مرتبہ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے حسین ابن علی، میں اپنی جان آپ پر قربان نہیں کر سکتا، لیکن میرا یہ گھوڑا، میری یہ تلوار، یہ میں آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں کہ یہ گھوڑا ایسا گھوڑا ہے، اس کی صفات بیان کرتا ہے، یہ تلوار ایسی تلوار ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو ماں جئناک لفرسک و سیفک، دیکھو ہم تیری تلوار اور گھوڑے کے لیے تیرے پاس نہیں آئے تھے، ہم تمہارے لیے تمہارے پاس آئے تھے، اور اگر تم ہمارے نہیں ہو تو ہم گمراہوں کو اپنا دستے بازو نہیں بناتے۔ اگر تمہاری جان ہماری نہیں ہے تو اب تمہارا مال ہم اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کریں گے۔ خوب یہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام معیار دے کے جا رہے ہیں جب کہہ رہے ہیں نا کہ من کان باذلا فینا مہجتہ وموطنا علی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا۔ دیکھو ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہو، میرے لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہو، تو اس بات کی تمنا کرو کہ تم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا ارادہ رکھتے ہو۔ اس کے بغیر، اس ارادے کے بغیر، اس جان و مال کو قربان کیے بغیر سید الشہداء کے لشکر میں شامل نہیں ہوا جا سکتا۔ ہاں بہت سارے، یعنی وہ مرحلہ ہے کہ اب سید الشہداء کربلا کے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں۔ کل آنے والا دن وہ دن ہے کہ حسین ابن علی سرزمین کربلا پر پہنچ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جب سید الشہداء کی سواری اس سرزمین پر آئی تو سید الشہداء کی سواری یہ ذوالجنہ رک گیا، کوشش کی کہ آگے بڑھے، ایک قدم آگے نہیں بڑھا تھا۔ ایک مرتبہ حسین زمین پر اترے، مٹی کو اٹھایا اور سونگھا تو ایک عجیب خوشبو کا احساس کیا۔ کہا کتنی بہترین خوشبو ہے اس مٹی کی۔ بلایا اطراف کے لوگوں کو، کہا اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے جواب دیا مولا اس جگہ کو نینوا کہتے ہیں، کسی نے جواب دیا اس جگہ کو غازریہ کہتے ہیں، ایک شخص آگے بڑھا، مولا ایک اور نام بھی اس جگہ کا معروف ہے۔ کہا کیا؟ کہا اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ سید الشہداء کے ذہن میں وہ واقعہ یاد آیا کہ جب بابا علی اس سرزمین سے صفین کے بعد گزر رہے تھے تو ایک مرتبہ علی کا گھوڑا بھی اس سرزمین کے اوپر رک گیا۔ علی نے زار و قطار گریہ شروع کیا، ابن عباس ساتھ ہیں۔ کہا اے علی کیا ماجرا ہے؟ کہا اے ابن عباس یہ وہ سرزمین ہے جہاں میرے بچوں کا خون بہایا جائے گا۔ سید الشہداء نے دوبارہ اس خاک کو اٹھایا، کہا ہاں یہ وہی خاک ہے جو میرے نانا نے میری نانی جناب ام سلمہ کو عطا کی تھی، کہ جب ایک مرتبہ رسول اللہ کی رحلت کا وقت آیا تو رسول اللہ نے فرمایا اے ام سلمہ دیکھو کوئی میرے کمرے میں نہ آئے، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ حسین ابن علی آئے، جناب ام سلمہ نے روکنا چاہا، حسین ابن علی کے چہرے پر ایک غم اور اداسی کی کیفیت آیا ہوئی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ کی صدا آئی ہے ام سلمہ حسین کا دروازہ میرے کمرے پر کبھی بند نہیں ہو سکتا، حسین کو آنے کی اجازت ہے، حسین کو نہ روکو۔ اب جو حسین آئے ایک مرتبہ سید الشہداء سے سینے سے لگایا، جناب ام سلمہ موجود ہیں باہر، ایک مرتبہ کہتی ہے میں نے رسول اللہ کے گریے کی صدا دے سنی، ایک مرتبہ میں نے اجازت لی یا رسول اللہ کیا میں اتاق میں داخل ہو سکتی ہوں؟ کہا ہاں ام سلمہ آ جاؤ۔ اب جو میں نے دیکھا حسین رسول اللہ کے سینے پر موجود ہے، رسول اللہ زار و قطار گریہ کر رہے ہیں۔ میں نے وجہ پوچھی یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ کہا ابھی جب میں نے حسین کے بوسے لینا شروع کیے جبرائیل نازل ہوئے، ارے یہ خاک مجھے عطا کی۔ کہا اے رسول اللہ ارے یہ وہ نواسہ آپ کا جس سے آپ بہت محبت کیا کرتے ہیں، ارے یہ وہ نواسہ ہے کہ روز عاشور آئے گا، ارے کربلا میں یہ موجود ہوگا، ایک مرتبہ وہ مرحلہ آئے گا، ارے یہ خاک اس کے خون سے آلودہ ہو جائے گی۔ اے ام سلمہ
ارے اس خاک کو اپنے پاس سنبھال کر رکھنا اور دیکھتی رہنا. ارے جب یہ خاک خون آلود ہو جائے, ارے سمجھ جانا کربلا میں میرے بیٹے حسین کو قتل کر دیا گیا. حسین نے اس خاک کو اٹھایا. ہاں یہ وہی خاک ہے جس کا وعدہ مجھے میرے نانا رسول اللہ نے دیا ہے. اے عباس, ارے گھوڑوں سے اترو, اے بنی ہاشم کے جوانوں گھوڑوں سے اترو. ہاں ہونا رحال دماء, ہاں ہونا رحالو. اے بنی ہاشم کے جوانوں, ارے یہ وہ مقام ہے, ارے جہاں ہمارے خیمے لگائے جائیں گے. یہ وہ مقام ہے جہاں ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا, ہمارا خون بہایا جائے گا. حسین لشکر کے ساتھ زمین پر اترے. ایک مرتبہ حسین نے زمین والوں کو بلایا اور 6,000 دینار سے 60,000 دینار کی قیمت میں اس جگہ کو خرید لیا. اور اس کے بعد ایک اہتمام کے ساتھ زینب کو اس سواری سے اتارا گیا. انسان تصور کرے, ارے حسین کی بہن جب کربلا آئی تو کس اہتمام کے ساتھ اتری ہوگی. عباس موجود ہے, علی اکبر موجود ہے, قاسم موجود ہے. روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ اہتمام کے ساتھ زینب کو اتارا گیا. جب زینب خیمے میں آئی, ایک مرتبہ خاک اڑی. زینب کو جب یہ خاک کا احساس ہوا, ایک مرتبہ تڑپ کے کہتی ہے, بھائی حسین, ارے تمہارے خون کی خوشبو اس خاک سے آ رہی ہے, ارے یہاں نہیں رہنا, یہاں سے چلنا ہے. حسین نے بہن کو آرام دلایا. اے بہن, یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے نانا نے اس جگہ کا مجھ سے وعدہ کیا تھا, اب ہم نے یہیں رہنا ہے. ارے ہمارا خون یہیں بہایا جائے گا اور یہیں سے تمہیں اسیر کر لے جایا جائے گا. ارے وہ منظر ذہن میں لے کر آئے, یہ وہ زینب ہے جو 2 محرم کربلا میں اہتمام کے ساتھ ہماری سے اتری. اب جب 11 محرم کو یہ قافلہ کربلا سے روانہ ہوگا, ارے نہ اونٹوں پر کجاوے ہوں گے, نہ سوار کرنے کے لیے عباس و علی اکبر ہوں گے. روایت کہتی ہے, ارے جب بی بی کو سوار کرانے لگے تو کبھی تازیانے مارتے تھے, کبھی نیزے کی علی چبوتے تھے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. خداوند متعال اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. دنیا میں جہاں جہاں مومنین کفر و استکبار کے خلاف برسر پیکار ہیں, خداوند متعال بحق سید الشہداء ان کو ہر محاذ پر کامیابی نصیب فرمائے. خداوند متعال ہم سب کو لشکر حق کی مدد و حمایت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. انقلاب اسلامی کو امام زمانہ کے عالمی انقلاب سے متصل فرمائے. دنیا میں جہاں جہاں کفر و استکبار عالم اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, ظلم و ستم کر رہے ہیں, خداوند متعال ان کی سازشوں کو انہی کی جانب پلٹا دے. ہم سب کو ان کے ظلم و ستم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہمارا شمار امام زمانہ کے اعوان و انصار میں فرمائے. ہماری عاقبت ان کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.